آج بیٹا ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ ہے پروٹون کی دریافت۔ ہم نے پچھلا ٹاپک پڑھا تھا الیکٹران کی دریافت اور اس کی کیتھوڈ ریز کی خصوصیات پڑھی تھی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پروٹون کی دریافت۔ ڈسکوری آف پروٹون۔ گولڈسٹین سائنسدان کا نام ہے اور یہ سائنسدان جے جے تھامسن کا شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ تھا۔ جے جے تھامسن نے الیکٹران کو دریافت کیا تھا، الیکٹران کے پارٹیکل کے بارے بتایا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ جے جے تھامسن کا شاگرد ہوں، میں بھی کوئی کارنامہ دکھاؤں، اور اس نے وہ پارٹیکل دریافت کیے جس کو پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اسے ہم پروٹون کا نام دیتے ہیں۔ کس کا نام دیتے ہیں بچوں؟ پروٹون کا نام دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے ہم نے پچھلا آرٹیکل پڑھا تھا اس میں کیتھوڈ ریز کے بارے کچھ باتیں کی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک ڈسچارج ٹیوب ہے جسے گلاس ٹیوب کا نام بھی دیا تھا۔ آج ہم اس کیتھوڈ ریز کو پرفوریٹڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے سوراخ دار بنا رہے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں سوراخ دار کیتھوڈ۔ یہ آگے بتاتا ہوں کہ یہ سوراخ دار کیوں بناتے ہیں۔ اگر آپ سوال کریں کہ سر یہ سوراخ دار کیوں بنایا جاتا ہے، انوڈ کی کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ جو انوڈ ہمارے پاس موجود ہے اس کو تو پرفوریٹڈ نہیں کیا جاتا۔ نیگیٹو کرنٹ پرووائڈ کریں گے، کیتھوڈ ہے، یہاں پازیٹیو کرنٹ پرووائڈ کریں گے، یہ کیا ہے؟ انوڈ پلیٹ ہم نے رکھی ہے۔ یہاں پر پمپ استعمال کریں گے، اس پمپ کا نام کیا ہے؟ ویکیوم پمپ۔ اس کا کام بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ خلا پیدا کر دیتے ہیں، پریشر لو کر دیتے ہیں۔ 10⁻⁻⁴ ATM تک پریشر رکھا تھا اس کا۔ یا ہائی وولٹیج بیٹری استعمال کی تھی ہم نے۔ اب دیکھو بچوں، یہ ریز جو ادھر سے جا رہی ہیں، جو کیتھوڈ سے ٹریولنگ کر کے انوڈ کی طرف جا رہی تھی، ہم نے نیگیٹو ریز کا نام دیا تھا کیونکہ ان کو پر چارج کون سا تھا بچوں؟ نیگیٹو تھا۔ یہ نیگیٹو چارج کی حامل ہے، نیگیٹو چارج۔ ان ریز کو ہم نے نام دیا تھا نیگیٹو ریز، یا ہم نے لکھا تھا کیتھوڈ ریز۔ یہاں پر گلوئنگ ہوئی تھی، چمک پیدا ہوئی تھی کیتھوڈ کی وجہ سے۔ جو گولڈسٹین سائنسدان تھا، اس نے کہا کہ ان ریز کے علاوہ ڈسچارج ٹیوب میں کچھ اور ریز بھی موجود ہیں جو یہاں پر چمک پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہے ڈسچارج ٹیوب کی یہ دیوار، وال، یہاں پر بھی جو چمک ہو رہی تھی، اس نے کہا یہاں پر جو گلوئنگ ہو رہی ہے یا چمک پیدا ہو رہی ہے، وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ڈسچارج ٹیوب کے اندر ان کیتھوڈ ریز کے علاوہ کچھ اور ریز بھی موجود ہیں جو کیتھوڈ ریز کی مخالف سائڈ پر گلوئنگ پروڈیوس کر رہی تھی۔ کیا پیدا کر رہی تھی؟ چمک پیدا کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جو اس کی مخالف سائڈ پر چمک پیدا کر رہی ہے، وہ ریز کنفرم ہے، وہ پازیٹیو ہوگی،
کیونکہ وہ اس کی مخالف سائڈ پر ہے، اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، اس نے اس کو پازیٹیو ریز کا نام دیا۔ اس نے کہا کہ کچھ ریز ایسی ہیں جو اس کی مخالف سائڈ پر جا رہی ہیں، مخالف سائڈ پر جانے والی ریز کو اس نے پازیٹیو ریز کا نام دیا۔ پازیٹیو ریز اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے مخالف سائڈ پر جا رہی ہیں، اس لیے اس نے پازیٹیو ریز کا نام دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو پازیٹیو ریز ہے کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے؟ کیتھوڈ ریز تو کیتھوڈ سے جا رہی تھی، انہیں کیتھوڈ کا نام دیا تھا۔ کیا ہم ان کو اینوڈ ریز کا نام دے سکتے ہیں؟ کیا اینوڈ سے خارج ہو رہی ہیں، اینوڈ سے آ رہی ہیں، یا کسی اور طریقے سے بن رہی ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے ایک سوال تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ریز جو ہیں یہ راستے میں جو گیس کے مالیکیول تھے، مثال کے طور پر یہاں ہائیڈروجن گیس کے کچھ پارٹیکل میں بنا دیتا ہوں۔ ہائیڈروجن گیس جو سب سے لائٹر گیس ہوتی ہے، یہ مثال کے طور پر ہائیڈروجن گیس کے مالیکیول ہیں جو کیتھوڈ ریز کے ساتھ ان کی کولائن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کیتھوڈ ریز جیسے جا رہی تھی ان کے ساتھ ان کی کولائن ہوئی، کولائن ہونے کے بعد ٹکراؤ کے بعد ان کے اوپر پازیٹیو چارج آیا۔ اب یہ گیس کے مالیکیول آئونائز ہوئے، ان کے اوپر پازیٹیو چارج ہوا، پازیٹیو چارج کی وجہ سے اس کی مخالف سائڈ پر انہوں نے سفر شروع کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریز ہیں جن کو میں نے پازیٹیو ریز کہا، وہ گیس کی آئونائزیشن سے بن رہی ہیں، وہ اینوڈ سے امیٹڈ نہیں ہو رہی، وہ ایموڈ سے خارج نہیں ہو رہی، اس لیے ان ریز کا نام پازیٹیو ریز ہے، اینوڈ ریز کا نام نہیں دیتے۔ اگر یہ اینوڈ سے آ رہی ہوتی تو پھر تو میں اسے اینوڈ ریز کا نام دیتا، کیونکہ یہ اینوڈ سے نہیں آ رہی، یہ راستے میں جو گیس کے مالیکیول تھے، جو اس ڈسچارج ٹیوب میں گیس کے مالیکیول بچ گئے تھے، ہم ان گیس کے مالیکیول کو کہتے ہیں بقیہ گیس۔ کون سی گیس؟ بقیہ گیس۔ کیونکہ ویکیوم پمپ سے ہم نے گیس نکال دی تھی پریشر لو کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو گیس کے مالیکیول رہ گئے تھے وہ ہمارے کیا ہے؟ بقیہ گیس ہے۔ بقیہ گیس کے مالیکیول کے ٹکرانے کی وجہ سے وہ گیس ہائیڈروجن بھی ہو سکتی ہے، وہ گیس نائٹروجن بھی ہو سکتی ہے، وہ گیس ہیلیم بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انرٹ گیس بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے گیس کے مالیکیول جب کیتھوڈ ریز کے ساتھ ٹکراتے ہیں ان کی کولائن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سمجھا دوں کہ ایم کا مطلب ہے گیس کا مالیکیول، اس ای کا مطلب ہے الیکٹران کے پارٹیکل۔ جب یہ الیکٹران کے پارٹیکل گیس کے مالیکیول کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کولائن ہوتی ہے، اب یہ گیس کا مالیکیول آئونائز ہو جائے گا، پازیٹیو چارج آ جائے گا۔ ادھر سے جو الیکٹران نکلے گا، ایک یہ الیکٹران بچوں، ایک یہ الیکٹران، کتنے الیکٹران ہوں گے؟ 2 ہو جائیں گے، ڈبل ہو جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں ایڈیشن آف الیکٹران۔ کیا کہتے ہیں؟ ایڈیشن آف الیکٹران۔ وہ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جب گیس کے مالیکیول کی آئونائزیشن ہوتی ہے الیکٹران میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سمجھو الیکٹران میں کیوں اضافہ ہوا؟ ایک وہ الیکٹران جو ادھر سے جا رہے ہیں، یہ دیکھو قافلے کی صورت میں، ریز کی صورت میں جا رہے ہیں، ایک وہ الیکٹران جو ان گیس کے مالیکیول سے خارج ہوتے ہیں۔ سمجھے نا بات؟ ایک مالیکیول، یہ دیکھیں یہ کوئی ایک مالیکیول ہے جس کو میں نے یہاں فرض کیا ہائیڈروجن گیس ہے۔ کون سی گیس ہے؟ ہائیڈروجن۔ یہ الیکٹران جب ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر الیکٹران کی تعداد میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ایڈیشن آف الیکٹران۔ الیکٹران میں اضافہ ہو گیا، الیکٹران میں اضافہ۔ کوئی آپ سے کہے جب یہ کیتھوڈ ریز کسی ٹریولنگ کرتی ہے تو کیتھوڈ ریز کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے، الیکٹران میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے کہنا ہے جیسے جیسے سفر کرتی ہیں گیس کے مالیکیول کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ٹکرانے کے بعد ان کے اوپر چارج کون سا آ جاتا ہے؟ گیس کے اوپر تو پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، لیکن الیکٹران میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ الیکٹران میں کیا ہو جاتا ہے بچوں؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
पॉजिटिव रेस को इनोड रेस नहीं कहते। वजह बताएं। ये सवाल पेपर में आ सकता है, पॉजिटिव रेस को इनोड रेस का नाम क्यों नहीं देते या इनोड रेस क्यों नहीं कहते। आपने कहना है ये रेस इनोड से क्या खारिज नहीं होती, बल्कि आयोनाइज होकर बनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे आयोनाइज कैसे होते हैं। इसने किसको आयोनाइज किया बेटा? किसके मॉलिक्यूल थे इसके अंदर? हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है, हीलियम गैस भी हो सकती है, कोई गैस भी हो सकती है। गैस के मॉलिक्यूल का आयोनाइज करने से बने। तो फिर आप कह सकते हो ये जो रेस वापस आ रही है मुखालिफ साइड पर, ये देखो जो मुखालिफ साइड पर आ रही है, किसके मुखालिफ साइड पर आ रही है? इधर रेस जो जा रही है वो कौन सी है? कैथोड। जो इधर आ रही है वो कौन सी है? पॉजिटिव। फिर आप भूल रहे हैं ना, आप इनोड का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा इनोड का नाम नहीं लेना, ये नहीं बोलना। इधर जो जा रही है वो कैथोड है, जो वापस आ रही है वो इनोड नहीं है, बल्कि वो क्या है? पॉजिटिव। हाँ, वो आयोनाइज होकर आई है, उनको चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो वो रेस कहाँ आई? वापस। वो इनोड की तरफ नहीं जाएगी। उन्हीं को कहते हैं पॉजिटिव रेस। क्या कहते हैं? ये एक सवाल मैंने किया ना कि पॉजिटिव रेस को इनोड रेस का नाम क्यों नहीं देते या इनोड रेस क्यों नहीं कहते। ये सवाल अक्सर पेपर में आता है, तो आपने यही जवाब देना है क्योंकि ये इनोड से खारिज नहीं है। याद रखोगे? उसके बाद इसको किनार रेस का नाम क्यों देते हैं? उसके बाद एक सवाल है, इसको किनार रेस का नाम क्यों देते हैं? किनार रेस क्यों कहते हैं इन रेस को? बेटा सवाल समझे, किनार रेस इसलिए कहते हैं कि जैसे ये रेस वापस आई इनको चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज वाला जो मैस होता है वो नेगेटिव से मैस कई गुना क्या होता है? ज्यादा होता है, भारी होता है। वो पहला लिखता है 1840 गुना ये मैस ज्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज वाले का। यानी प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। कितने गुना बेटा? 1840 गुना भारी है। इसका मतलब है ये भारी पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है इन कैथोड से नहीं गुजर सकते थे जब तक कैथोड हम परफोरेटेड इस्तेमाल ना करते। परफोरेटेड इस्तेमाल किया यानी सुराखदार इस्तेमाल किया, ये इन सुराखों से गुजरे। इन सुराखों से बोलो, इन सुराखों से गुजर कर फिर ये पार्टिकल जो पॉजिटिव है कहां पे टकरा रहे हैं? दीवार। ये किस चीज की दीवार है? डिस्चार्ज ट्यूब की। वहां पे क्या पैदा कर रहे हैं? चमक। गलों प्रोड्यूस हो रही नहीं हो रही? जब बेटा ये इन सुराखों से गुजरती हैं ये रेस, पॉजिटिव रेस, फिर इसका नाम हम रख देते हैं किनार रेस। यानी उन पॉजिटिव रेस का दूसरा नाम हमने क्या रखा है? किनार रेस। किनार का लफ्जी मतलब होता है होल, सुराख। होल को कहते हैं। बेटा ये देखिए, ये होल है या नहीं है? इन होल से गुजरी या नहीं गुजरी? होल से गुजर कर यहाँ टकराई या नहीं टकराई? चमक पैदा हुई या नहीं हुई? यहाँ से बात पता चला कि एक तो वो उधर जो जा रही है वो तो कैथोड है, जो वापस आ रही है वो इनोड नहीं है, वो पॉजिटिव रेस है। उनका दूसरा नाम क्या है? किनार। कोई कल को मैं पूछ लूं आपसे, बेटा इनको किनार रेस का नाम क्यों देते हैं, इनोड रेस का नाम क्यों नहीं देते? आपने कहना है क्योंकि ये इनोड से खारिज नहीं होती। किनार रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुराखदार होल से यानी सुराखदार कैथोड से गुजर कर कहां टकराती हैं? दीवार पर टकराती हैं और क्या पैदा करती हैं? इसलिए इन रेस का दूसरा नाम है क्या? किनार। किनार रेस इसलिए कहते हैं ये सुराखदार कैथोड से गुजर कर ट्यूब की दीवार पर क्या पैदा करती हैं? ग्लोइंग। यानी इंग्लिश में ग्लोइंग कहते हैं, उर्दू में चमक कहते हैं। दीवार पर चमक पैदा करती हैं, चमक पैदा करती हैं
جس کی وجہ سے کنار ریز کا نام دیتے ہیں. یاد رکھیں. تو اب میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں. گولڈسٹائن ایک سائنسدان تھا. 1886 میں اس نے یہ بات کی تھی کہ تھوڑ ریز کی مخالف سائڈ پر جو ریز ہیں ان ریز کو اس نے پازیٹیو ریز کا نام دیا کیونکہ وہ نیگیٹو تھی اور یہ کیا ہوں گی؟ پازیٹیو. اچھا یہ ریز انوڈ سے نہیں جاتی. یاد رکھنا یہ جو ریز ہوتی ہیں یہ مالیکیول کی آئونائزیشن سے بنتی ہیں. کس سے بنتی ہیں؟ آئونائزیشن سے. مالیکیول آئونائز ہوتے ہیں. اب آپ سوال کریں کہ سر کس گیس کے مالیکیول ہوتے ہیں؟ بیٹا کسی گیس کو بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو اگر ہائیڈروجن کو استعمال کرو گے ہائیڈروجن سے جو آئنز بنیں گے وہ پروٹان ہوں گے. باقی سی گیس سے بنیں گے وہ پروٹان نہیں ہوں گے. وہ پازیٹیو ریز ہوگی لیکن پروٹان نہیں ہوگی. اچھا ہائیڈروجن آئن کو پروٹان کا نام کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا ہائیڈروجن کے پاس ایک ہے پروٹان ایک ہے الیکٹران. جب دوسرا الیکٹران یہاں جا کر اس کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ کتوں ریز والا الیکٹران یہ الیکٹران ایک دونوں یہاں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں. جب یہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے یہ دیکھیں دونوں یہاں سے اگر یہ چلے جائیں پھر بات ان کو میں زیرو کر دیتا ہوں باقی کیا بچ جائے گا؟ یہ سنٹر میں کیا ہے؟ یہ پازیٹیو چارج. یہ کیا بچ جائے گا؟ نیوکلیس پروٹان بچ جائے گا نا. اس لیے ہائیڈروجن کے اوپر جب پازیٹیو چارج ہوتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ پروٹان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ پروٹان. یہ بات یاد رہے گی. ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹران ہے ایک پروٹان. جب یہاں سے الیکٹران چلے جائیں گے باقی کیا بچ جائے گا؟ باقی پروٹان بچے گا. الیکٹران تو یہاں سے چلا گیا. اچھا اس الیکٹران کو نکالنے کے لیے کس کا کردار تھا؟ دوسرے الیکٹران. وہ الیکٹران کہاں سے آ رہا تھا؟ کیتھوڈ سے جا رہے تھے. اس ہائیڈروجن گیس کے مالیکیول کے ساتھ ٹکرائے تو ہائیڈروجن کے اوپر کون سا چارج آیا؟ پازیٹیو. جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو پروٹان کا نام دیتے ہیں. کس کا نام دیتے ہیں؟ یعنی ہائیڈروجن گیس سے بننے والا پازیٹیو چارج کیا کہلاتا ہے؟ پروٹان. کیا کہلاتا ہے؟ پروٹان کہلاتا ہے. اب یہ بات تفصیل سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہائیڈروجن گیس کا مالیکیول آئونائز کیسے ہوتا ہے. اچھا اس کو آئونائز کرنے کے لیے کس کا کردار ہے؟ نہیں یہاں سے کیا جا رہی ہے؟ کیتھوڈ ریز. اور وہ کون سے پارٹیکل ہیں جو اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں؟ الیکٹران. الیکٹران کے پارٹیکل الیکٹران کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو الیکٹران کو کیا پیدا کرتا ہے؟ ریپلشن. قوت دفع. الیکٹران یہاں سے ناک آؤٹ ہو گئے چلے گئے باقی اس کے پاس کیا بچ گیا؟ پروٹان. اب پروٹان کو اوپر چارج ہے پازیٹیو. آپ کا کیا خیال ہے پازیٹیو والی چیز کبھی پازیٹیو کی طرف جائے گی؟ پھر انہوں نے مخالف سمت میں کیا شروع کیا؟ سفر. انہیں کو ہم کہتے ہیں کیا؟ کون سے پارٹیکل؟ پازیٹیو پارٹیکل. ان ریز کو کہتے ہیں پازیٹیو ریز. پھر اس کے بعد جب یہ سوراخ سے گزری سوراخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنار سے گزری ہول سے گزری پھر میں نے اس کو کیا نام دے دیا؟ کنار ریز کا نام. کس کا نام دے دیا؟ کنار ریز کا نام دے دیا. یہ تھی پروٹان کی کیا؟ دریا. پروٹان کی کیا؟ دریا. سمجھ آگئی پروٹان کی دریافت. پروٹان کیسے دریافت ہوئے؟ کس نے دریافت کیے؟ گولڈسٹائن 1886. کیتھوڈ ریز کی مخالف سمت میں جانے والی جو ریز ہیں وہ پازیٹیو ریز ہوتی ہیں لیکن اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کنار ریز. کون سا ریز؟ کنار ریز کی میں نے وجہ بھی سمجھا دی. کنار کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں ان کو پازیٹیو ریز. آپ نے ان کو انوڈ ریز کا نام نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ یہ انوڈ سے نہیں آ رہی. یہ ہائیڈروجن گیس کے مالیکیول کی کس وجہ سے بن رہی ہیں؟ آئونائزیشن سے بن رہی ہیں. آپ کوئی گیس بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن ہائیڈروجن استعمال کرو گے تو وہ پارٹیکل پروٹان کہلائیں گے. اگر کوئی اور گیس استعمال کرو گے وہ پازیٹیو ریز ہوگی لیکن پروٹان کا نام نہیں. یہ تھا آج سوال. سمجھ آ گیا بیٹا؟